ہمارے معزز مہمان جناب علامہ مولانا شکیل الرحمان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے ایمان افروز خطاب سے سامعین کو محظوظ فرمائے۔ جناب مولانا شکیل الرحمان صاحب۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین والصلاة والسلام على سید الرسل وأفضل الرسل وأجمل الرسل وخاتم النبيين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
إنك حميد مجيد۔ اے باہر کار حقیقت قل هو اللہ احد، و نگہبان تنو جانے تو اللہ الصمد، لم یلد یارم ولم یولد باہر جا دستگیر، ولم یکن حافظ ترا ناصر لہو کفوا احد، ہما انبیاء در ثنائے تو اند، مقیمی در انتظار تو اند، تو بدر منیری ہما اخترند، تو سلطان ملکی ہما لشکرند۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، رب ذوالجلال کا با کمال کا بے حد احسان ہے جس نے اس مبارک محفل کا ہمیں حصہ بنایا ہے۔ اللہ کے قرآن کے لیے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے لیے، ان کو سننے سنانے کے لیے جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ مل بیٹھنا بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی محفل اس محفل کے علاوہ ایسی نہیں ہے جو بیٹھنے والوں کی بخشش کا سبب بنے۔ صرف یہ ایک مجلس ایسی ہے جو ملنے والوں، بیٹھنے والوں، سننے سنانے والوں کی بخشش کا سبب بن جاتی ہے۔ آج مسلمان ہو کر اپنی منزل کو بھول چکا ہے۔ آج مسلمان ہو کر اپنی منزل کو بھول چکا ہے۔ وہ اس بات کو بھی بھول چکا ہے کہ اللہ کے ہاں میرا درجہ، میرا مرتبہ، اللہ کے ہاں میری عظمت کیا ہے، وہ ان چیزوں کو بھی بھلا چکا ہے۔ حالانکہ صاحب ایمان کے لیے جو مرتبہ، جو مقام، جو ٹھکانہ اللہ نے مختص کیا ہے، اگر انسان کو، صاحب ایمان کو اپنے ٹھکانے کی جھلک بھی معلوم پڑ جائے، خدا کی قسم ایک لمحہ دنیاوی زندگی کو وہ پسند نہ کرے۔ توجہ ہے؟ آپ کے اندر ویسے ذوق نہیں ہے، یہ تو میں نے دیکھ لیا ہے۔ میرے پیارے دوست، میرے بھائی مولانا ضیاء الرحمن بات کر رہے تھے بڑے خوبصورت انداز میں۔ آپ نے نہ سبحان اللہ کہا، نہ اللہ اکبر کہا، نہ الحمدللہ کہا۔ پھر وہ ننھا مجاہد اتنی خوبصورت آواز میں نعت پڑھ رہا تھا، مجال ہے کہ جوں بھی رینگی ہو آپ پہ۔ تو آپ میرے ساتھ بولتے رہیں گے تو میں بولوں گا، اگر آپ خاموش ہو جائیں گے تو میں تو پہلے تھکا ہوا ہوں، میں بھی چپ کر جاؤں گا۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جو ٹھکانہ، توجہ کرو بھائی، جو ٹھکانہ مسلمان صاحب ایمان کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے،
وہ آپ کو منظور ہے کہ نہیں؟ بولو بولو، ہاتھ کھڑا کرو شاباش جن کو منظور نہیں۔ منظور ہے کہ نہیں؟ جو ٹھکانہ اللہ نے مسلمان صاحب ایمان کے لیے مقرر کیا ہے، آج میرا دل چاہتا ہے کہ اس ٹھکانے کی کچھ جھلکیاں پیش ہو جائیں۔ اور خود اللہ نے کیا اعلان کیا ہے آپ لوگوں کے لیے، وہ اعلان اور ہم کہاں پہ وقت گزار رہے ہیں اور کس حال میں گزار رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں وقت تو گزارنا ہے، لیکن کیا جس طرح ہم گزار رہے ہیں یہ ٹھیک ہے؟ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان مجالس کا، ان پروگراموں کا مقصد تو یہ ہے کہ کوئی میسج مل جائے، کوئی بات پلے باندھنے والی مل جائے، کوئی راہ مل جائے، کوئی منزل مل جائے۔ تو ٹائم چونکہ بڑا تھوڑا ہے، میں تمہید نہیں باندھوں گا، بغیر تمہید کے اپنی اس بات کی طرف آتا ہوں کہ پہلا اعلان جو اللہ نے ہمارے بارے میں کیا ہے وہ کیا ہے۔ اگر وہ اعلان ہمیں منظور ہے تو پھر اگلی بات کریں گے، صحیح ہے کہ نہیں؟ سنیے گا اللہ کیا کہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشترى یہ تو بچے بول رہے ہیں نا، بابے تو چپ نے۔ ان اللہ اشترى، اگر آپ کو مانا آتا ہوتا نا آپ جھوم جاتے۔ یہ ایک سودا ہے، یہ ایک ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسہم واموالہم، بے شک میں اللہ نے اللہ کہتا ہے بے شک میں اللہ نے ایمان والوں کی دو چیزیں خرید لی ہیں ایک چیز کے بدلہ میں۔ او ایمان والو، او کلمہ پڑھنے والو، او اللہ پہ ایمان رکھنے والو، قرآن پہ ایمان رکھنے والو، محمد ذی شان پہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرف مجسم عالم ظلم میں مقصد و علت ہادی عالم 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ او محمد کریم پہ ایمان رکھنے والو، میں اللہ نے ایک سودا کیا ہے، میں اللہ نے ایک ڈیل کی ہے۔ وہ ڈیل کیا ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ میں اللہ نے ایمان والو تمہارے جسم اور تمہارے مال جنت کے بدلہ میں خرید لیا ہے۔ سمجھو بات کہ نہیں سمجھو؟
ان اللہ اشتری من المؤمنین ہائے 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 انفسہم واموالہم، تمہارے جسم اور تمہارے مال کس نے خرید لیے؟ بولو، جن کو یہ سودا منظور ہے نا وہ جذبے سے بولو، کس نے خرید لیے؟ کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ کس کے بدلے میں؟ جب کوئی چیز خرید لی جاتی ہے پھر وہ چیز اس کی رہتی نہیں۔ میں نے مولانا سے موبائل خریدا اور ان کے پاس ہی رکھ دیا، لیکن اب وہ موبائل ان کا نہیں، وہ میرا۔ کس کا ہے؟ میرا۔ اگر یہ کہیں کہ یہ میرا ہے تو یہ سچ کہیں گے کہ جھوٹ کہیں گے؟ یہ کہہ ہی نہیں سکتے میرا ہے، کیونکہ میں نے خریدا ہے، ان کے پاس امانت ہے، اب یہ اسے استعمال کریں گے جس طرح میں کہوں گا، اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، کریں گے تو امانت میں کیا ہوگی؟ اللہ کہتا ہے ایمان والو تمہارا جسم میں نے خرید لیا، اب یہ جسم تمہارا، تو جب جسم تمہارا نہیں تو پھر میرا جسم میری مرضی کا نعرہ کہاں سے؟ جب یہ جسم تمہارا نہیں، ہاں ایک طریقہ ہے اس سلوگن کے ٹھیک ہونے کا کہ تم ایمان والے نہیں، کیونکہ یہ سودا تھا ایمان والوں سے، یہ سودا تھا۔ کھبے پاسوں آواز بے شک نہ آوے تے سجا پاسا چپ نہ رہے، ٹھیک ہے؟ پنجابی سمجھ دو گے نہیں؟ ہاں ٹھیک ہے۔ ہاں ایک طریقہ ہے اس سلوگن کے ٹھیک ہونے کا، میرا جسم میری مرضی، کہ تم ایمان والے نہیں تو پھر یہ سودا بھی نہیں۔ اگر تم ایمان والے ہو تو پھر یہ جسم تمہارا، جب جسم تمہارا نہیں مرضی بھی تمہاری، جسم جس کا ہے مرضی بھی اسی کی ہوگی۔ اور یہ سودا منظور ہے کہ نہیں؟ اللہ اس جسم کے بدلے جنت دے دے اور جسم کو ہمیں بطور امانت دے دے، جب چاہے لے بھی لے گا، جب چاہے گا یہ جسم واپس لے لے گا۔ اسی لیے تو مسلمان کسی کی فوتگی پہ واویلا نہیں کرتا، اسے پتا ہے کہ یہ اس کی امانت ہے، وہ لے جائے گا، اور وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ کہتا ہے ایمان والو میں نے دو چیزیں لے لی ہیں۔ کیسا سوداگر ہے، دنیا کے بڑے بڑے سوداگر ڈنڈی مارتے ہیں، لالچ رکھتے ہیں، اپنے فائدے کا سودا کرتے ہیں۔ یہ کیسا سوداگر ہے، جسم جنت کے بدلے میں لے کر ہمارے پاس امانت رکھوا کے، اور اصول بتاتا ہے قرآن میں اس جسم کو چلانا کیسے ہے، اصول بتاتا ہے، بولو بولو بولو، اصول بتاتا ہے قرآن میں۔ اور اگر ہم ان اصولوں پر اللہ کے دیے ہوئے اس جسم کو چلاتے ہیں، پھر بھی ایک ایک عمل پہ نیکیاں دیتا۔
پھر بھی ایک ایک عمل پر، اور اگر چلایا نہیں، نیت کی ہے تو نیت پر بھی نیکی۔ جماعت والے کہتے ہیں کہ نہیں کہ ارادہ کر لو اس نیت پر بھی اللہ نیکی دے گا، کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس نیت پر بھی نیکی دیتا ہے۔ کیسا مہربان ہے، کیسا مہربان ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے خرید لیا جنت کے بدلہ میں یہ جسم تمہارا، یہ مال تمہارا، جنت کے بدلہ میں خرید لیا، اور ساتھ کہتا ہے خوش ہو جاؤ۔ کیا کہتا ہے؟ خوش ہو جاؤ، اس سودے پہ خوش ہو جاؤ۔ تم جہاں کامیابیاں سمجھ رہے ہو، یہاں کامیابیاں کوئی نہیں ہیں۔ آؤ مسلمانوں، آؤ ایمان والوں، تمہیں دھوکہ دے دیا شیطان نے، یہاں کامیابی نہیں ہے جہاں تم کامیابیاں تلاش کر رہے ہو۔ اللہ اللہ کہتا ہے اعلموا، او توجہ کرو، جان لو، سن لو، جان لو، سن لو، ادھر دیکھو لوگو، جان لو، متوجہ کر رہا اللہ، جان لو، سنو سنو، سمجھو لوگو، کیا سمجھانا چاہتا ہے اللہ؟ اللہ کہتا ہے انما الحیات الدنیا لعب ولہو، میں نے دنیا کی زندگی میں جسم مال خریدا، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، دنیا کی زندگی کی کوئی شے بھی وفا کرنے والی نہیں، یہاں کوئی چیز وفا نہیں کرتی سوائے ایک چیز کے، اور کوئی شے وفا نہیں کرتی، ایک چیز وفا کرتی ہے اور کچھ بھی کوئی وفا نہیں کرتا۔ وہ ایک چیز کون سی ہے؟ بولو، کون سی چیز ہے؟ یہاں تو ہر شے فانی، زندگی فانی، اولاد فانی، بیوی فانی، والدین فانی، ہر شے فنا ہونے والی، ہر چیز بے وفائیاں کرنے والی، اپنی جوانی بھی وفا نہیں کرتی، میرا بچپن وہ بھی وفا نہیں کرتا، جوانی بھی وفا نہیں کرتی۔ پوچھو ان بزرگوں سے، جب تم جوان ہوا کرتے تھے تب تمہارے دعوے کیا تھے، اور آج تم کس سٹیج پہ پہنچے ہو؟ بیٹھ جاؤ اٹھا نہیں جاتا، اٹھ جاؤ بیٹھا نہیں جاتا، کون سا اپنا جسم بھی وفا نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے یہاں ہر شے کھیل تماشا ہے، یہاں ہے کیا؟ کیا ہے دنیا؟ کیا ہے دنیا؟ اللہ فرماتا ہے وزینتن، ظاہری ٹیپ ٹاپ ہے، ظاہری بناؤ سنگار ہے، ظاہری ٹیپ ٹاپ ہے۔ اس وجود کو سفید مائع والے کپڑے کے ساتھ پیش کرتا ہے، کپڑے میں سفیدی ہے، کپڑے میں کڑک ہے، لیکن اس میں چھپا ہوا وجود بڑا پاپی ہے، اس میں چھپا ہوا وجود بڑا گناہگار ہے۔ اس گناہوں کو سفید کپڑا چھپا رہا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے یہ سفید کپڑا میری عزت کا باعث بن رہا ہے۔ خدا کی قسم لوگو، سفید کپڑوں میں تو عزت کوئی نہیں،
عزت تو ہے قرآن میں، عزت تو ہے۔ سفید کپڑے کئی پہنتے ہیں، وہ سفید بھی میلے ہو جاتے ہیں جس طرح اندر میلا ہو جاتا ہے۔ اللہ ہے کیا؟ ظاہری ٹیپ ٹاپ، ظاہری بناؤ سنگار، رات کا میک اپ صبح کو بگاڑ، صبح کا میک اپ رات کا بگاڑ، صبح کے کپڑے رات کو سلوٹیں، رات کو کپڑے صبح کو سلوٹیں، یہ تو ٹیپ ٹاپ ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، ایک دوسرے پہ فخر کرتے ہیں، جی میرے پاس اتنا مال ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس بھی اتنا مال ہے، وہ کہتا ہے میں نے گھر بنایا، وہ کہتا ہے میں نے کوٹھی بنائی، کہتا ہے میرے پاس گاڑی، وہ کہتا ہے میرے پاس 2 گاڑیاں، وہ کہتا ہے میرے پاس کارخانہ، یہ کہتا ہے میرے 2 کارخانے، اور ان چیزوں کو کامیابی سمجھ رہا ہے۔ خدا کی قسم لوگو، یہ چیزیں تو کامیابی کا راز ہے کہ نہیں؟ اس طرح وہ ہے کہ نہیں؟ کہتا ہے یہ ڈوکا میرا ہے، وہ کہتا ہے پھر اس طرف دیکھ وہ 2 میرے ہیں، یہ پہلوان میرا بیٹا، وہ کہتا ہے میرے بیٹے 2 یعنی کسی سے اپنے آپ کو کم نہیں سمجھتا۔ تیسری چیز وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، خیر ہے میری طرف دیکھو، اللہ فرماتا تیسری چیز، اور لوگوں تیسری چیز وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال میں اولاد میں، مال میں اولاد میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ میری طرف دیکھو، اگر آرام سے نہیں بیٹھنا تو باہر چلے جاؤ، میری طرف دیکھو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش ہے۔ کہتا ہے میں نے بچوں کو پڑھا دیا، میں فارغ ہو گیا، میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، میں فارغ، میری بیٹی ڈاکٹر بن گئی، میں فارغ، میرا بیٹا لائر بن گیا، میں فارغ، میرا بیٹا سائنٹسٹ بن گیا، میں فارغ۔ جی ہاں میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، وہ کہتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ آپ کے علاقے میں آگے نکل جائیں تو پوچھیں یہ کس کا علاقہ ہے؟ جی یہ فلاں خان کا علاقہ ہے، یہ فلاں خان کا علاقہ ہے، یہاں فلاں خانوں کا ڈیرا، وہاں فلاں خانوں کا ڈیرا۔ اللہ کہتا ہے تو دنیا میں خان بننا چاہتا ہے، میں تجھے جنت کا خان بنانا چاہتا ہوں، تو جنت کا خان نہیں پسند کرتا، میں تجھے کہاں کا خان بنانا چاہتا ہوں اور تو کہاں کا خان بننا پسند کرتا ہے۔ نا میرا بندہ نا، یہ دنیا کھیل تماشا ہے، یہاں کی عیاشیاں فانی ہے، یہاں کے سکون نہیں ہے، یہاں کی عزتیں نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بندہ آیا، لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، وہ چلنے لگا، لوگوں نے کہا لعنت ہے اس پر، اس نے میرا حق کھایا تھا، اس نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا، اس نے میرے ساتھ، ابھی 2 منٹ پہلے اسی کے لیے کھڑا ہوا ہے، وہ نکلا تو پیچھے سے لعنتیں کر رہا۔ یہ دنیا ہے، یہ ہے جھوٹی عزت جس کو پانے کے لیے شب و روز ایک کر دیے انسان نے۔ اللہ کہتا ہے اصل عزتیں تو میرے پاس ہیں،
اصل عزتیں کس کے پاس ہیں؟ بس کر دوں؟ لو جناب بس کر دیتے ہیں۔ توجہ تو آپ کی ہے نہیں یار، میں پوچھ رہا ہوں آپ بولتے ہی نہیں۔ بولو میرے ساتھ، مجھے پتہ چلے آپ کو سمجھ آ رہی ہے، اور سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے یہ ظاہری ٹیپ ٹاپ ہے، ظاہری تفاخر ہے، یہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی جنگ ہے۔ مسلمان سے نفرت کرتا ہے پر ظاہر نہیں کرتا۔ مولوی سے نفرت کرتا ہے پر ظاہر، یہ ہے دنیا ہے۔ ظاہری چہرے کچھ ہیں، اندر کا بغض و عناد کچھ ہے۔ نمازی سے نفرت کرتا ہے پر ظاہر نہیں کرتا۔ اسلام تو نفرتوں کا درس نہیں دیتا، اسلام تو محبت کا درس دیتا ہے۔ اسلام منافقت کا درس نہیں دیتا، اسلام تو اخلاص کا درس دیتا ہے۔ اسلام تو مسلمان کی عزت کرنے کا طریقہ بتلاتا ہے۔ اسلام تو غریب مسلمان کو بھی سینے سے لگانے کا درس دیتا ہے۔ وہ ہے کہ نہیں اس طرح ہے؟ ایک دوسرے سے کمثل غیث، اے لوگو، اے مسلمانوں، میں اللہ تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، سمجھو۔ کیا سمجھانا چاہتا ہے اللہ؟ اللہ کہتا ہے کمثل غیث، یہ دنیا کی مثال، دنیا کی عزت کی مثال، دنیا میں شہرت کی مثال، دنیا کی پھوپھا کی مثال ایسے ہے جیسے زوردار بارش ہو رہی ہو، مردہ زمینیں زندہ ہو جائیں، مردہ زمینیں زندہ ہو جائیں۔ عجب الکفار نباتہ، کسان کاشتکار زمینوں والے اور نکلے ہوئی فصلوں کو دیکھ کر خوش ہونے لگے، فخر کرنے لگے۔ آؤ چودھری صاحب، حاجی صاحب، مولوی صاحب، پیر صاحب، خان صاحب، آؤ میں توانوں اپنیاں فصلاں وکھاواں۔ آئیے میرے ساتھ، میں آپ کو ڈوکے دکھاؤں، میں آپ کو گندم کی فصل دکھاؤں، میں آپ کو چاول کی فصل دکھاؤں، میں آپ کو مکی دکھاؤں، کیسی لہک رہی ہے، چہک رہی ہے، خوش ہو رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے خوش ہوتا ہے، ثم جو، اور جس وقت وہ تیار ہوتی ہے، پکتی ہے، اس کی امیدیں اور بڑھ جاتی ہیں، اس کی محبت اور بڑھ جاتی ہے، اس کی چاہت اور بڑھ جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، پھر جب وہ زرد ہوتی ہے، تیار ہوتی ہے، جوبن میں ہوتی ہے، جوبن میں، پھر کیا ہوتا ہے؟ ثُمَّ يَكُونُ خُطَامًا، اپنے ہاتھوں سے اور جوبن میں آئی ہوئی فصل کو کاٹ دیتا ہے۔ وہ پڑی ہوئی ہے، کل کو لہلہاتے ہوئے، ٹن ٹناتے ہوئے، فصل کے یہ تنے آج اس طرح پڑے ہیں زمین پر کہ پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اس کے اوپر جو مقصودی دانے تھے وہ لے لیے گئے، باقی ان تنوں کو جانوروں کو کاٹ کاٹ کے ڈال دیا۔ ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ اور ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ کل تک یہ وہ فصل تھی جسے دیکھ کے خوش ہوتا تھا، آج اس تنے سے چند دانے
اپنی مرضی کے اتار کر باقی کا بھوسا بناتا ہے اور پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بیچ دیتا ہے، کہتا ہے یہ میرے لیے نہیں ہے، لینی ہے تو لے جاؤ۔ اللہ کہتا ہے اے یہ دنیا، یہ ہے دنیا، بچہ ہوتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں، جوان ہوتا ہے، امیدیں لگائی جاتی ہیں، جب امیدوں کا سورج عروج پہ ہوتا ہے اللہ کی قضا کا تیر کمان سے نکل جاتا ہے، پھر سمجھ نہیں آتی ہوا کیا تھا۔ اب یہ جوان جس سے امیدیں وابستہ تھیں میت بن کے سامنے پڑا ہوا ہے، لوگ اوپر سے لباس اتار لیتے ہیں، جیب سے پاکٹ نکال لیتے ہیں، انگلی سے انگوٹھی نکال لیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے مٹی میں ڈال کے مٹی ڈال آتے ہیں۔ یہ ہے دنیا کی زندگی، یہ ہے دنیا کی زندگی، ہر ایک کے ساتھ ایسا ہونا ہے، ہر ایک کے ساتھ، کوئی نہیں بچا، کوئی نہیں بچا۔ اگر کوئی بچا ہے تو لاؤ پیش کرو اسے۔ یہ ہے دنیا کی زندگی، یہ ہے دنیا کا مال و متاع۔ اور اگر دنیا کا کتا بن کر اس دنیا سے رخصت ہوا، سن کر سمجھ کر بھی عمل نہ کیا، قرآن کی دعوت کو ٹھکراتا رہا، حلال حرام کا پیسہ اکٹھا کرتا رہا، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ فرماتے ہیں بعض لوگ انسانی شکلوں میں دنیا کے کتے بن جاتے ہیں۔ کتے کو ہڈی چاہیے، دم ہلا کے ملے یا بھونک کے ملے یا چھین کے ملے، یہ بھی دنیا کا کتا ہے۔ اسے دولت چاہیے، عزت سے مل جائے، شرافت سے مل جائے، حلال کی مل جائے، حرام کی مل جائے، غصب کی ہوئی مل جائے، بس پیسہ چاہیے، بس پیسہ چاہیے۔ اللہ کہتا ہے میں نے تو یہ جسم خرید لیا تھا، میں نے تو یہ پیسہ خرید لیا تھا، نہ میں نے امیر دیکھا نہ غریب دیکھا، امیر سے بھی خرید لیا، غریب سے بھی خرید لیا۔ میری خریداری پر اگر کوئی شک ہے تو بتا، میرے سودے پہ تجھے کوئی اعتراض ہے تو بتا، اگر اعتراض کوئی نہیں تو پھر اس سودے پہ تو خوش کیوں نہیں؟ میں جنگل کے کتوں کو بھوکا نہیں سونے دیتا، تو اگر میری طرف آ جائے تو میں تجھے بھوکا سونے دوں گا۔ صرف تیرا یقین مسبب الاسباب پہ کوئی نہیں، اسباب پہ لگا ہوا ہے۔ اور کوئی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ تیرا یقین مسبب الاسباب پہ کوئی نہیں۔ اللہ اللہ، اگر اس حالت میں تو آ گیا تو سن، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، میری پکڑ سے پھر تجھے بچانے والا کوئی نہیں، عذاب میں دوں گا، چھڑانے والا بولو کوئی نہیں ہوگا۔ اور اگر تو قرآن سن کر، جسے میں نے رمضان میں نازل کیا، کیوں کیا؟ لوگوں کو ہدایت مل جائے، مثالیں دیں۔ اگر تو قرآن سے سبق حاصل کر کے نیت کر لے، پلے باندھ لے کہ میں قرآن سیکھوں گا، میں قرآن پڑھوں گا، میں قرآن سمجھوں گا اور میں قرآن کے مطابق زندگی گزاروں گا، اللہ کہتا ہے ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا، صرف تو نے ارادہ پکا کیا اور رات کو موت آ گئی، پھر کیا ہوگا؟ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، میری مغفرت تیرے لیے، میری رضا تیرے لیے،
سن میرا بندہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ سن میرا بندہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہاں ہر کوئی دھوکا دیتا ہے۔ یہاں ایک چیز ہے جو دھوکا نہیں دیتی، ایک چیز ہے جو بے وفائی نہیں کرتی، ایک چیز ہے جو دھوکا نہیں دیتی، وگرنہ ہر شے دھوکا دیتی ہے، وگرنہ ہر شے دھوکا دیتی ہے۔ کون سی چیز ہے جو دھوکا نہیں دیتی؟ اللہ کہتے ہیں تیرے اندر کا ایمان، یہ تجھے کبھی بھی دھوکا نہیں دے گا۔ یہ میری تجارت، یہ میرا سودا جو میں نے تیرے ساتھ جنت کے بدلے میں کیا، یہ سودا تجھے کبھی دھوکا نہیں دے گا، تیرا ایمان تجھے کبھی دھوکا نہیں دے گا۔ اور میرے بندے، اور بوڑھے، اور جوان، اور بچے، اور دیر عمری، سن سن سن، میرا قرآن کیا کہتا ہے؟ سن، سابقوا الی مغفرات من ربکم۔ کیا کہتا ہے اللہ؟ سابقوا الی مغفرات من ربکم۔ سابقوا، کاش کہ تمہیں مانا آتا ہوتا، تم جھوم جاتے۔ اللہ کہتا ہے سابقوا الی مغفرات، میری بخشش کے دریا اپنی موجوں میں ہیں۔ سابقوا، کاش کہ تم سمجھ جاتے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ سابقوا، اردو میں کہتے ہیں لپک آؤ، دوڑ کے آؤ، جلدی آؤ، دیر نہ کر۔ پشتوں میں پتہ نہیں کیا کہتے، ذرازہ، ہاں ذرازہ، منڈا کا، ذرازہ منڈا کا، صحیح ہے نا ماننا جو اس نے بتایا؟ صحیح ہے۔ سابقوا الی مغفرت من ربکم، من ربکم، من ربکم۔ بڑی محبت ہے اس سیغے میں۔ اللہ کہتا ہے لپکا، دوڑا، سبقت لے جا، اے دے کولوں اگے لنگ جا۔ نہیں سمجھ آئی؟ اور دریا جو اپنی موجوں میں آئے، یہ بھی نکلا، یہ بھی نکلا، یہ بھی نکلا، تو اینا کولوں اگے لنگ جا۔ اتنی جلدی میری طرف مڑا، اتنی جلدی مڑا، میری رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، گناہوں کے انبار لے کے آ تو صحیح، آ تو صحیح۔ جب واپس مڑے گا ایک بھی گناہ تیرے اعمال نامے میں نہیں ہوگا، ایک بھی نہیں ہوگا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ صوفی مانا کرتا ہے، صوفی کہتا ہے، اللہ کہتا ہے میں گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ میں کہتا ہوں صوفی نہیں نہیں، یہ غلط مانا ہے، یہ مانا غلط ہے، اسے تبدیل نہیں کہتے، اسے تبدیل نہیں کہتے۔ اللہ گناہ کو نیکی میں نہیں بدلتا، اگر بدل دے تو اس کا انصاف نہیں رہتا۔
نہیں سمجھ آئی میری بات کی؟ میں تمہیں سمجھاؤں، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات کا معنی کیا ہے؟ دیکھو، کوئی چیز مجھے پکڑاؤ، یہ ٹوپی مجھے پکڑا دو مولوی صاحب، میں نے بازار سے یہ ٹوپی خریدی ہے، یہ میرے پاس ہے، اس ٹوپی میں نقص ہے، نقص، پھٹی ہوئی ہے، ادڑی ہوئی ہے، میں دکاندار کے پاس آیا، میں نے کہا بدل دے، اس میں عیب ہے، مجھے ٹوپی بے عیب چاہیے، بدل دے، تو وہ اسی کو بیٹھ کے سوئی دھاگے سے سیے گا یا اسے پھینک کر مجھے اچھی ٹوپی دے گا؟ اسے پھینک دے گا، کیونکہ اس میں نقص آ گیا ہے، اس میں خرابی ہے، وہ مجھے یہ نہیں دے گا، اسے پھینک دے گا، کہے گا یہ مشین کا فالٹ ہے، یہ کٹنگ کا فالٹ ہے، یہ پیس خراب ہے، اسے ضائع کرے گا، صاف ستھرا اچھا پیس وہ مجھے دے گا۔ اللہ فرماتا ہے بڑے بڑے گناہوں کے انبار لے کے آ، جب تو آئے گا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، میں تیرے رجسٹروں سے سارا کچرا نکال کے پھینک دوں گا، سارا گند نکال کے پھینک دوں گا، اسے صاف کر کے پھر اسے نیکیوں سے بھر دوں گا، پھر اسے نیکیوں سے بھر دوں گا۔ یہ بڑے بڑے علماء ہیں، اسے چھوٹا نہ سمجھو، یہ بہت بڑا عالم ہے، مجھ سے بہت تگڑا ہے، یہاں بیٹھے ہیں امین الرحمان صاحب، وہ ان کے چچا ہیں، یہ سارے علماء جتنے بھی ہیں یہ سارے تفسیر پڑھانے والے ہیں، میرا معنی غلط ہو تو آپ ان سے بات کر سکتے ہیں، کیونکہ مجھے لایا امین الرحمان نے، تو ذمہ دار بھی پھر یہی ہوگا نا، صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن انشاءاللہ یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا ہے اور سمجھایا بھی ہے، ہم جب قرآن بیان کرتے ہیں تو ڈنڈی نہیں مارتے، اور سبحان اللہ تو کہہ دو، ہم ڈنڈی نہیں مارتے۔ دوسرا ترہ امتیاز جمعیت اشاعت و توحید کا کیا ہے کہ ہم جب واعظ کرتے ہیں تو سہارا بھی قرآن کا لیتے ہیں۔ اللہ کا حکم بھی یہ ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، میرا پیغمبر تو تبلیغ کر، واعظ کر، نصیحت کر، لیکن اس قرآن سے کر۔ کیوں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں نے رمضان کے مہینے میں اتار کر اس مہینے کو سارے مہینوں کا سردار بنایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے یہ قرآن اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، اس قرآن سے واعظ کر۔ یہاں اللہ آپ کو سمجھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے سابقو الی مغفرۃ من ربکم، آ جاؤ، پلٹ آؤ، لپک آؤ، جلدی آؤ، میں اللہ نے جو جنت تمہیں دینی ہے نا، میں نے آخری بات کرنی ہے، آخری بات اگر آپ کی توجہ ہوئی، پوری تقریر کا نچوڑ ہے، میں نے جو تمہیں جنت دینی ہے نا اس کی جھلکی بتاؤں تمہیں؟ یا اللہ بتا۔ اللہ کہتا ہے کیوں مرلوں پہ مر رہا ہے، کیوں ٹکڑوں پہ مر رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے یہ میرا یہ میرا یہ میرا یہ میرا، کیوں مر رہا ہے، کیوں غصب کر رہا ہے، کیوں یتیموں کا مال کھا رہا ہے، کیوں غریبوں کی جگہ غصب کر رہا ہے؟ میرا بندہ، میں نے جو جنت تجھے دینی ہے، ارضھا کا ارض السماء والارض، تیری جنت تیری جنت تیری جنت تیری جنت او تیری جنت، او میرے مومنو تمہاری جنت، اس کی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین و آسمان کی چوڑائی ہے۔
اللہ نے یہ نہیں کہا جتنی زمین کی چوڑائی ہے، کیونکہ زمین کی چوڑائی جنت کے مقابلے میں چھوٹی ہے، یہ زمین آسمان کے مقابلے میں گراؤنڈ کے اندر گیند کی طرح ہے۔ اللہ کہتا ہے اتنی بڑی جنت تجھے دوں گا، اتنا بڑا محل تجھے دوں گا،